السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم ایک ایسے واقعے پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے 1400 سال پہلے مکہ کے آسمان پر ایک انمٹ نقش چھوڑ دیا۔ جی، چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا معجزہ، جسے شق القمر بھی کہا جاتا ہے۔ بالکل، اور ہمارے پاس اس پر بات کرنے کے لیے صرف ایک نہیں بلکہ کئی طرح کے ذرائع ہیں۔ جی، قرآن کی تفاسیر ہیں، صحیح بخاری اور مسلم جیسی مستند احادیث ہیں، اور کچھ جدید مضامین بھی ہیں جو انسانی نفسیات پر ایک نئی روشنی ڈالتے ہیں۔ تو آج ہم صرف یہ کہانی دہرانے نہیں بیٹھے ہیں نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہمارا مقصد ہے کہ ان ذرائع کی گہرائی میں اتریں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ واقعہ آخر پیش کیوں آیا، اس کا وہاں موجود لوگوں پر کیا اثر ہوا، اور سب سے اہم بات، آج ہمارے لیے اس میں کیا سبق پوشیدہ ہے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے اس منظر کو تھوڑا سا تصور میں لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ذرائع اس رات کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن کریم کی سورہ القمر کی پہلی آیت تو بالکل واضح ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، جس کا ترجمہ ہے قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ جی، لیکن اس کی تفصیل ہمیں احادیث سے ملتی ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جو خود اس واقعے کے عینی شاہد تھے۔ وہ خود وہاں موجود تھے؟ جی، وہ کہتے ہیں کہ ہم منا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، یہاں تک کہ ہم نے ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف دیکھا اور دوسرا دوسری طرف۔ یعنی یہ کوئی دھندلا سا نظارہ نہیں تھا، بلکہ ایک واضح، بالکل صاف منظر تھا جسے کئی لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کفار مکہ نے آخر اسی معجزے کا مطالبہ کیوں کیا؟ وہ کچھ اور بھی تو مانگ سکتے تھے۔ کیا اس کے پیچھے ان کے عقائد کا کوئی دخل تھا؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، اس وقت کے عرب معاشرے میں چاند، سورج اور ستارے صرف روشنی کا ذریعہ نہیں سمجھے جاتے تھے۔ ان کی ایک قسم کی، آپ کہہ لیں، خدائی حیثیت تھی۔ بالکل، انہیں ابدی، ناقابل تسخیر اور ہمیشہ قائم رہنے والی ہستیاں مانا جاتا تھا۔ تو جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چیلنج کر رہے تھے۔ اچھا، کہ اگر آپ کا خدا واقعی سب سے بڑا ہے تو وہ اس آسمانی نظام میں خلل ڈال کر دکھائے جسے ہم اٹل سمجھتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک نشانی کا مطالبہ نہیں تھا، بلکہ ان کے پورے ورلڈ ویو کے، ان کے پورے عقیدے کے نظام پر ایک براہ راست چیلنج تھا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا کوئی طاقت ان آسمانی خداؤں سے بھی بالاتر ہے۔ واہ! جی، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاند واقعی 2 ٹکڑے ہو گیا تو یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ ان کے شرک کی بنیادوں پر ایک قاری ضرب تھی۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یہ اس بات کا کھلا اعلان تھا کہ یہ چاند، سورج، ستارے جنہیں تم اتنا طاقتور سمجھتے ہو، یہ سب ایک عظیم تر طاقت کے تابع ہیں۔ وہ جب چاہے انہیں توڑ سکتا ہے اور جب چاہے انہیں جوڑ سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئی اس واقعے کی علامتی اور تاریخی اہمیت، لیکن مجھے اس میں انسان کا رد عمل بہت دلچسپ لگتا ہے۔ جی، یعنی کوئی اپنی آنکھوں سے ناممکن کو ممکن ہوتے دیکھے اور پھر بھی انکار کر دے۔ ہمارے ذرائع ان کے رد عمل کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے صرف جادو کہہ کر بات ختم کر دی یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیات کام کر رہی تھی؟ جی بالکل۔ قرآن اس رد عمل کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیشہ سے چلا آنے والا جادو ہے۔ جی، یہاں سحر مستمر کا لفظ بہت گہرا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کوئی نیا جادو ہے، اچھا، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو وہی پرانا جادو ہے جو چلتا آ رہا ہے۔ یعنی وہ اس واقعے کی انفرادیت کو ہی ماننے سے انکاری تھے۔ جی، وہ اسے ایک عام شعبدہ بازی قرار دے کر اس کے اثر کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اور یہیں پر میرا خیال ہے انسانی نفسیات کا وہ پہلو سامنے آتا ہے جسے آج ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں۔ بالکل، جب کوئی حقیقت آپ کے پہلے سے قائم شدہ عقائد، آپ کی سماجی حیثیت، آپ کی انا سے ٹکراتی ہے تو دماغ کے پاس 2 راستے ہوتے ہیں۔ یا تو وہ اپنے عقائد کو بدلے، جو کہ بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل، یا پھر وہ اس نئی حقیقت کو ہی جھٹلا دے۔ بالکل، اس کی کوئی ایسی توجیہ پیش کرے جو اس کے پرانے نظام میں فٹ ہو جائے۔ یہ جادو ہے، کہنا دراصل سب سے آسان راستہ تھا۔
کیونکہ اگر وہ مان لیتے کہ یہ جادو نہیں بلکہ ایک خدائی نشانی ہے تو انہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑتا، اور اس کا مطلب تھا اپنی سرداری چھوڑنا، اپنے باپ دادا کے مذہب کو غلط تسلیم کرنا اور اپنی پوری زندگی کو بدل ڈالنا۔ اور یہ قیمت ادا کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اس لیے ان کے دماغ نے اس ناقابل یقین حقیقت کو جادو کے چھوٹے سے ڈبے میں بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ بعض اوقات انکار کی وجہ ثبوت کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ سچائی کو قبول کرنے کی قیمت ہوتی ہے۔ بالکل۔ واہ، یہ تو بالکل ہی ایک نیا زاویہ ہے۔ تو یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ انسانی نفسیات پر ایک کیس سٹڈی بھی ہے۔ جی۔ لیکن اب آتے ہیں اس آیت کے پہلے حصے کی طرف۔ اقتربت الساعہ، یعنی قیامت قریب آ گئی۔ چاند کے پھٹنے کا قیامت کے قریب آنے سے کیا تعلق ہے؟ یہ دونوں باتیں ایک ساتھ کیوں کہی گئیں؟ یہی تو اس پورے واقعے کا مرکزی خیال ہے۔ چاند کا پھٹنا خود مقصد نہیں تھا، بلکہ یہ ایک بڑے آنے والے واقعے یعنی قیامت کا ایک ٹریلر تھا، ایک اعلان تھا۔ اچھا۔ ہمارے ذرائع میں اس کو سمجھانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست مثال دی گئی ہے۔ اور وہ طالب علم والی مثال ہے نا؟ مجھے وہ بہت دلچسپ لگی۔ جی بالکل۔ کہ جیسے ایک طالب علم پورا سال یہ سوچ کر ضائع کر دیتا ہے کہ امتحان ابھی بہت دور ہے۔ وہ دوستوں کے ساتھ گھومتا ہے، وقت برباد کرتا ہے اور بالکل بے فکر رہتا ہے۔ اور اس ایک لمحے میں سب کچھ بدل جاتا ہے۔ جی، جو مہینے اور سال بہت طویل لگ رہے تھے وہ اچانک چند دنوں کی بات لگنے لگتے ہیں۔ دل میں ایک خوف بیٹھ جاتا ہے کہ وقت ختم ہو گیا۔ راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں اور ہر طرف ایک ایمرجنسی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چاند کا پھٹنا اس کائنات کے امتحان کی ڈیٹ شیٹ تھی۔ کیا خوب کہا۔ جی، یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان تھا کہ غفلت کا وقت ختم ہوا، اب تیاری کا وقت ہے۔ کہ یہ کائنات، یہ ستارے، یہ سیارے جو ہمیشہ سے قائم و دائم نظر آتے ہیں، یہ ابدی نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ جس طرح یہ چاند ایک اشارے پر ٹوٹ گیا، اسی طرح یہ پورا نظام بھی ایک دن لپیٹ دیا جائے گا۔ تو یہ کائنات کے آپریٹنگ سسٹم کا ایک ڈیمو تھا۔ جی، یہ دکھانے کے لیے کہ اسے بنانے والا اسے کسی بھی وقت بند کر سکتا ہے۔ یہ واقعہ ایک انتباہ تھا، ایک ویک اپ کال۔ یہ ہمیں ہماری سب سے بڑی غلط فہمی سے جگانے کے لیے تھا، اور وہ غلط فہمی ہے وقت کے بارے میں۔ صحیح کہا۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس بہت وقت ہے۔ ہم اپنی اصلاح کو، اپنے رشتوں کو بہتر بنانے کو، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کو ہمیشہ کل پر ٹالتے ہیں۔ لیکن کوئی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ یہ ایک بہت دور کی کوڑی لانے والی بات ہے۔ مطلب 1400 سال پہلے کا ایک معجزہ میری آج کی سستی اور ٹال مٹول کی عادت سے کیسے جڑ سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا سوال ہے۔ یہ تعلق تھوڑا اور واضح کریں۔ تعلق براہ راست ہے۔ کفار مکہ نے ایک بہت بڑی آفاقی نشانی کو دیکھ کر منہ موڑ لیا۔ ہم آج اپنی زندگیوں میں چھوٹی چھوٹی ذاتی نشانیوں کو دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں۔ ہماری زندگی میں بھی تو کئی چاند پھٹنے جیسے واقعات ہوتے ہیں نا؟ بالکل۔ آپ کی کیا مراد ہے اس سے؟ دیکھیں، کوئی سنگین بیماری جو ہمیں اچانک زندگی کی بے ثباتی کا احساس دلا دے، کسی عزیز کا یوں اچانک دنیا سے چلے جانا جو ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دے، جی، کوئی مالی بحران جو ہمیں ہماری مادی چیزوں کی حقیقت دکھا دے، یا کوئی ایسا لمحہ جب ہم کسی بڑی مصیبت سے معجزاتی طور پر بچ نکلیں اور ہمیں لگے کہ کسی غیبی طاقت نے ہماری مدد کی ہے۔ یہ سب ہماری زندگی کے شق القمر کے لمحات ہیں۔ یہ وہ ڈیٹ شیٹ ہے جو اللہ ہماری زندگی کے نوٹس بورڈ پر لگاتا ہے۔ اور ہم ان لمحات میں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتا ہے یہ تو بس ایک اتفاق تھا۔ It was just a coincidence۔ یعنی ہم بھی وہی کر رہے ہیں جو کفار مکہ نے کیا تھا۔ انہوں نے آفاقی نشانی کو جادو کہا، ہم اپنی ذاتی نشانیوں کو اتفاق کہہ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ بالکل وہی بات۔ ہم بھی اس جھٹکے سے کچھ دیر کے لیے تو جاگتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ اب خود کو بدلیں گے، لیکن پھر کچھ دن بعد جیسے ہی بحران ٹلتا ہے ہم واپس اسی غفلت کی نیند سو جاتے ہیں۔ بھول جاتے ہیں کہ ڈیٹ شیٹ کا مطلب تھا کہ امتحان یقینی ہے، وہ ٹلنے والا نہیں۔ جی، سورہ القمر کی یہ آیت صرف 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے نہیں تھی، یہ آج بھی ہر اس شخص سے مخاطب ہے جو اپنی زندگی کو کل پر ٹال رہا ہے۔ یہ آیت ایک الارم کلاک ہے جو کہہ رہی ہے اٹھ جاؤ، وقت بہت کم ہے۔ بہت کم۔ تو اگر اس سب کو سمیٹا جائے تو ہمارے ذرائع سے چند بہت اہم نکات سامنے آئے ہیں۔ جی، پہلا، شق کے قمر کا واقعہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔
जिसे मुस्तनद ज़राए से साबित किया गया है। दूसरा, ये सिर्फ एक मौजिज़ा नहीं था, बल्कि उस वक्त के मुशरिकाना अकायद पर एक बराह रास्त चैलेंज था। दुरुस्त। तीसरा, इस पर कुफ्फार मक्का का रद्द अमल एक इंसानी नफ्सियात का एक गहरा मुताला है कि कैसे इंसान अपनी अना और मफादात की खातिर खुली हकीकत से भी इनकार कर देता है। और चौथा और सबसे अहम नुक्ता ये कि ये वाक़या कायनात के इख्तिताम का एक ऐलान है और हर इंसान के लिए गफलत से बेदारी का पैगाम है। ये हमें याद दिलाता है कि जिंदगी एक इम्तिहान है और उसकी डेट शीट किसी भी वक्त आ सकती है। जी, और ये हमें दावत देता है कि हम अपनी जिंदगियों में बिखरी निशानियों को पहचानें और उनसे सबक सीखें। इससे पहले कि हम इस गुफ्तगू को ख़त्म करें, एक आखिरी ख्याल जो मेरे जहन में आ रहा है। जी, बताएं। ये वाक़या हमें अल्लाह की कुदरत के साथ साथ उसकी रहमत के बारे में भी कुछ बताता है। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि इतनी बड़ी निशानी दिखाने का मकसद लोगों को हलाक करना या डराना नहीं था। चांद को तोड़ा और फिर उसे वापस जोड़ भी दिया। ये इंतबाह में भी एक मोहल्लत का पैगाम था। वाह! ये बताने का अंदाज था कि देखो, मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी वक्त दे रहा हूँ कि तुम संभल जाओ। तौबा का दरवाज़ा अभी भी खुला है। बहुत खूबसूरत नुक्ता है। ये वाकई एक इंतबाह के साथ साथ एक दावत भी थी। जी। तो आज के सुनने वालों के लिए सोचने की बात यह है कि वो अपनी जिंदगी के शक्कुल कमर लम्हात को कैसे देखते हैं। क्या वो उन्हें एक इंतबाह और एक दावत के तौर पर कबूल करते हैं, या उन्हें महज इत्तेफाक कहकर अपनी गफलत की चादर दोबारा ओढ़ लेते हैं? तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि चांद के 2 टुकड़े होने का वाक़या वक्त की अहमियत और अपनी जिंदगी के मकसद पर गौर व फिक्र करने की एक दायमी याद दहानी है। बिल्कुल। ये हमें बताता है कि गफलत की नींद से बेदार हो जाओ, क्योंकि इम्तिहान का वक्त करीब आ रहा है। जी। अगर आज की ये मुख्तसर सी गुफ्तगू दिल को लगी हो और ऐसी मजीद मालूमाती और फिक्र अंगेज वीडियोस देखने की ख्वाहिश हो, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और हाँ, ऐसी मजीद बेहतरीन गुफ्तगू का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल बुकिश कॉन्वोस को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी अगली मुलाकात मिस ना हो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।